السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بیچی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال اور عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان نشانیوں میں خدا کے احکام اور فرائض بھی داخل ہیں، اور خدا سے قرب کا تعلق رکھنے والی شخصیات اور مقامات اور وقات بھی شامل ہیں۔ ان میں جو چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کے احترام کا حکم ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اللہ تعالیٰ سے نسبت اور تعلق کی بنا پر ہے، گویا ان کی تعظیم خدا ہی کی تعظیم ہے، اور تعظیم کا یہ حکم بہت سی آیات میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت رکھنے والی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مثلا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمام عبادات بھی شامل ہیں۔ ان نشانیوں سے حج کے مناسک اور طریقے بھی مراد ہیں۔ ان سے وہ اونٹ اور وہ گائیں مراد ہیں جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جائے، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربہ یعنی خوبصورت اور قیمتی لیے جائیں۔ یوں ہی شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، ہوا وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمعرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مساجد، یا وہ شاعر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامت ہو جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ سب شاعر دین ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہے۔ جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئی، اور رب کریم نے فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی کی دوسری عظیم مثال مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک اور مقام پر خدائی حرمتوں کی تعظیم کے متعلق فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمت والی چیز کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اس تعظیم پر آخرت میں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب ہے شاعر اللہ کی بے حرمتی۔ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم اور بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا جیسے تعظیم پر عظیم ثواب، دل کا تقویٰ، خدا کا قرب اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اسی طرح بے حرمتی اور توہین پر ظلمت اور فساد قلب، غضب خداوندی اور ہلاکت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی گستاخی کرنے والا کافر، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ، گمراہ، اولیاء کرام کی توہین کرنے والا بدبخت، محروم، اور مسجد کعبہ اور مکہ مکرمہ کی توہین کرنے والا بھی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری
امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے تب وہ بلائی پر ہوں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ مزید فرمایا ولا شہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کو حلال قرار دو، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت اور احترام والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا۔ اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی۔ اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان مہینوں کا دیگر انداز میں احترام بدستور باقی ہے، لہٰذا آج بھی ان مہینوں میں عبادت کی کثرت اور گناہوں سے بچنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم موجودہ زمانے میں بھی حاجیوں کے سفر اور ادائے حج میں گزرتے ہیں، جبکہ رجب المرجب میں عمرے کا معمول بھی جاری ہے۔ اگرچہ فی زمانہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد جب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ذوالحجہ محرم کی جداگانہ بہت فضیلت ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزوں کا بے حد ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور 10 ذوالحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر قیام کے برابر ہے۔ حدیث 758 میں ہے۔ روزوں کے علاوہ بھی ہر نیک عمل کا ثواب شروع کے 10 دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں عمل کو 700 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی قرآن میں قسم بیان فرمائی ہے، چنانچہ سورۃ الفجر میں ہے والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مزید 10 ذوالحجہ کی قربانی کی عظمت تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام کو اپنی عظمت ہے کہ اس کا 10واں دن تاریخ عالم کے عظیم واقعات پر شامل ہے، اور اس تاریخ کو حضرت موسیٰ کے فرعون سے نجات پانے کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہے، چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑ خانی یا کچھ انہیں تنگ وغیرہ نہ کرے۔ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز حاجیوں کے لیے ان قربانیوں کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ حج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ، موٹا، خوبصورت اور قیمتی ہو، بلکہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بزرگان دین حج کے موقع پر خریدے جانے والے قربانی کے جانور اور عید کی قربانی کے جانور کی قیمت میں کمی کروانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانور زیادہ نفیس ہوتا ہے، اور حج اور قربانی کے جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروانا بہتر ہے، جبکہ بازار کی حقیقی قیمت سے زیادہ فرق نہ ہو۔ پھر فرمایا اور نہ ادب والے
घर का कसद करके आने वालों के माल और इज्जत को पामाल करो। यानी अदब वाले घर का कसद करके आने वालों से मुराद हज और उम्रा के करने के लिए आने वाले हैं, और हुक्म दिया गया कि जो हज के इरादे से निकला हो उसे कुछ ना कहा जाए, बल्कि खुदा के घर आने वाले खुदा के मेहमानों की इज्जत की जाए। उनसे लड़ना, उन्हें बुरा भला कहना, उन पर चीखना चिल्लाना, धक्के मारना, उन्हें धकेलना, बद अखलाकी से पेश आना, खुद को बरतर और उन मेहमानों को हकीर समझना, उनके सफ़र को इबादत के बजाय कमाई का ज़रिया बना लेना, मनासिके हज और उम्रा और ज़ियारत की अदायगी में आसानी के बजाय तंगी और सहूलत के बजाय मुश्किलात खड़ी करना वगैरह तमाम चीज़ें हुक्म कुरानी के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी निशानियों की ताज़ीम से लिबरेज फरमाए और हमें दिलों का तकवा अता फरमाए, आमीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से लाजमी कुछ ना कुछ लेसन हासिल किया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।